ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن اس پہ غور کیجئے گا۔ جو کام آپ اس وقت شروع کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ اب مر جانا ہے، اس کو آج ہی شروع کر لیجیے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک بہت بڑا جواب ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا اس وقت جب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، تو پھر جان لیجیے وقت نہیں ہوگا۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو آتی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں، جس کو میں دفنا کے آیا ہوں موت اسی کے لیے تھی، میرے لیے نہیں تھی۔ بھائی اس پر تو گزر گئی۔ کہ ایک دن ایک سفید کوٹ میں ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے کہا، علی بنت تم نے اب مر جانا ہے، اور میں نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا، جبکہ میرا اللہ مجھے ہر روز کہتا تھا کہ علی بنت مر جانا ہے۔ میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ جب موت آئے تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے کے قابل ہوں کہ چل، میں نے اگلی زندگی کے لیے یہ زندگی گزاری تھی۔ دوستو، ایک سوال کا جواب دیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا طالب علم کون سا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا جس نے اپنا وقت ضائع کیا، وہ کھیل کود میں لگا رہا۔ یقیناً آپ کے جواب یہی ہوں گے، لیکن ایک بات پہ غور کیجیے گا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا طالب علم وہ ہے جس کو یاد ہی نہ رہا کہ میرا امتحان ہے، جس کے اندر سے احساس ختم ہو گیا کہ میرا امتحان ہے، جو بھول گیا کہ 2 سال کے بعد میرا امتحان ہے۔ آپ اس طالب علم کے بارے میں کیا کہیں؟ اچانک ایک وقت آیا اور اسے بتایا گیا کہ دیکھو بھائی، تم نے امتحان میں بیٹھنا ہے، یہ دیکھو آپ رول نمبر سلپ جو آپ نے جمع کروائی ہے، اور ایک دم سے اسے پتہ چلے کہ اچھا میں نے امتحان دینا ہے، اب میں کیا لکھوں، کیا کروں؟ بات مشکل لگ رہی ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کون سا طالب علم ہوتا ہے کہ جس کو یاد ہی نہ رہے۔ تو بھائیو، ہیں ایسے لوگ، ایسے طالب علم جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں مگر انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ تم لوگوں کا امتحان کرے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا امتحان ہو رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا، آواز آئے گی، اسٹاپ رائٹنگ، آپ کا وقت ختم ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ علی بنت یاد آ رہا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ علی بنت ایک آسٹریلیا کا ایک ملینئر، ایک بلینئر، ایک نوجوان، اس کے پاس زندگی کی ہر آسائش تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کو ایک کینسر ڈائیگنوز ہوا، اور اس کو بتایا گیا کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ پھر وہ واپس پلٹا اور اس نے بہت اچھے کام کیے، وہ 5-6 سال تک زندہ رہا، لیکن اس نے بہت بڑے ادارے بنائے، اپنا سارا پیسہ، اپنا سارا وقت جو ان ساتھ اس نے بڑے خیر کے کاموں میں صرف کیا۔ کسی نے اس سے پوچھا علی بنت سے کہ علی بنت تم نے بہت اچھے کام کیے، بتاؤ زندگی میں کوئی پچھتاوا بھی رہ گیا اب؟ اس نے کہا کہ مجھے اب کوئی پچھتاوا نہیں رہا سوائے ایک پچھتاوے کے۔ اس نے کہا کہ ایک دن ایک سفید کوٹ میں ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے کہا، علی بنت تم نے اب مر جانا ہے، اور میں نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا، جبکہ میرا اللہ مجھے ہر روز کہتا تھا کہ علی بنت مر جانا ہے۔ میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ مجھ سے اکثر میرے دوست پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ تو میں ان کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ کی زندگی صرف اگلے 6 ماہ ہے، اور اس 6 مہینے میں آپ کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت جو ان سی زندگی گزار رہے ہیں اس میں آپ نے اپنی موت کی تیاری نہیں کی۔ مثلا یہ سننے کے بعد کہ 6 ماہ کی زندگی ہے، آپ نے اگر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، پھر سمجھ لیجئے کہ آج آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے موت کی تیاری نہیں کی۔ آپ یہ سن کر کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے، آپ اگر کچھ نیکیاں آپ کی زندگی میں ایڈ ہونے لگ گئی ہیں اور کچھ غلطیاں آپ نے نکالنا شروع کر دی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت اپنی موت کی تیاری نہیں کر رہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں، جس کو میں دفنا کے آیا ہوں موت اسی کے لیے تھی، میرے لیے نہیں تھی۔ بھائی اس پر تو گزر گئی۔ اب یہ موت ان لوگوں کے لیے ہے جو آئے تھے اس کو دفنانے کے لیے، جو بھی زندہ ہے۔
تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن اس پہ غور کیجئے گا۔ جو کام آپ اس وقت شروع کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ اب مر جانا ہے، اس کو آج ہی شروع کر لیجئے، تاکہ جب یہ پتہ چلے کہ اب مرنا ہے تب کوئی پچھتاوا نہ ہو، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیجئے، اگر اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے تو ابھی سے دینا شروع کر دیجئے، اگر آپ کو یہ پچھتاوا لاحق ہو جائے کہ میں اپنی ماں کے پاس نہیں بیٹھا تو ابھی سے بیٹھ جائیے تاکہ اس وقت پچھتاوا نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک بہت بڑا جواب ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا اس وقت جب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، تو پھر جان لیجئے وقت نہیں ہوگا۔ واصف صاحب کی بڑی پیاری بات ہے کہ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو آتی۔ جب بھی یہ سوچ آئے کہ کیا میں اپنی موت کی تیاری کر رہا ہوں، تو پھر آپ کے دل میں جو جو اعمال، جو نیکیاں کرنے کا آپ کا ارادہ ہے، اس کو ابھی سے کرنا شروع کر دیجئے، تاکہ جب موت آئے تو آپ اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ جب موت آئے تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے کے قابل ہوں کہ چل، میں نے اگلی زندگی کے لیے یہ زندگی گزاری تھی، میں اگلی زندگی کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے رب کے پاس لے کر چل، میں اس سے ملنے کو بےتاب۔ جب موت آئے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس چل، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف چل، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، چل میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔